اب سامعین محترم، حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں کب سوار ہوئے؟ فرمایا رجب کی 10 تاریخ کو آپ اس میں سوار ہوئے، اور 10 محرم الحرام کو جا کر یہ کشتی چوٹی پہاڑ کے پاس ٹھہری، جہاں آپ کے کشتی سے آپ اور آپ کے ساتھ اہل ایمان جو آپ پر ایمان لانے والے تھے وہ اور دیگر فرمایا گیا۔ نوح علیہ السلام خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی، اور تمام لوگوں اور وحشی جانور اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا، سب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا روزہ رکھو۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو کہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو اس مہینے کے 7 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتا ہے، اور جو رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یہ رجب کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس برکت والے مہینے میں باکثرت رب کی بارگاہ میں عبادت، باکثرت صدقہ و خیرات، باکثرت اللہ کی بارگاہ سے رجوع لائیں اور دعا کریں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری جو مشاغل ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو اس بابرکت مہینے کی برکت سے آسان فرما دے گا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ رجب کی مثال گویا کہ ایسی ہے کہ جس طرح کوئی کھیتی بو لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ شعبان کی مثال ایسی ہے کہ اسے سیراب کر لیا جائے، اور رمضان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ اس کھیتی کو کاٹ لیا جائے۔ تو یہ رجب کا مہینہ گویا کہ نیکیوں کا آغاز والا مہینہ ہے، اور جو معمولی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر و ثواب رب ذوالجلال اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اس مہینے کو میں باکثرت روزہ رکھا جائے۔ فرمایا سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں باکثرت روزے رکھتے۔ فرماتے صحابہ کرام کہ ہم یہ سمجھنے لگتے کہ اب آپ علیہ السلام کبھی افطار نہیں فرمائیں گے، یہاں تک کہ رمضان شریف آ جایا کرتا۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلا کہ اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھا جائے اور رب کی بارگاہ میں بکثرت دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس بابرکت مہینے کی وزا برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، آمین ثم آمین۔